السلام علیکم سامعین، مجاہد غازی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم ہیں دی غازی خود شو کے ساتھ. میرا ساتھ دے رہے ہیں حزب معمول صباحت اشرف اور ڈاکٹر رفعت فاروقی. اور بات یہی ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں ان چیزوں کی جو اس وقت آج کل اس ہفتے ہو رہی ہیں پاکستان میں سیاسی طور پر، اور جو حکومت کے لیول پر مختلف چیزیں. تو جو میں نے جو چیز دیکھی وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو جو ہمارے وزیر خارجہ گوا گئے اور وہاں جس طرح سے ان کا استقبال ہوا، اور دوسرے یہ کہ ابھی کل چائنیز جو فارن منسٹر ہیں ان کا اور ہمارے فارن منسٹر کا جو کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے دوران جس طرح وہاں کے فارن منسٹر نے چائنا کے، انہوں نے پاکستان سے کہا کہ وہ سیاسی استحکام پیدا کریں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو میرے ایجنڈے پہ ہیں، جس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ بات کروں. تو میں رفعت فاروقی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ کیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی جانچا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم صباحت اینڈ السلام علیکم ڈاکٹر مجاہد. آپ کا جو بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے، بلاول جو گئے تھے، ایک بات جو مجھے پسند آئی کہ بلاول نے ریز کیا پوائنٹ کشمیر کا ایشو بھی، اور جو کچھ وہ ٹیررزم بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے. سو دیٹ از اے پازیٹیو تھنگ فار می. اور خان صاحب نے جو کہا، اور جو ان کے فارن منسٹر نے جس طرح سے پاکستان کو ڈسکریز کیا، کیونکہ بلاول جو ہے وہ پاکستان کا فارن منسٹر ہے، پیپلز پارٹی ایک الگ چیز ہے. تو خان صاحب نے بہت اچھا کیا کہ ان کو جو ہے نا جواب دیا. یہ جواب پرائم منسٹر کی طرف سے آنا چاہیے تھا، یہ جواب ہماری جو ہے وہ فارن منسٹر کی طرف سے بھی اس کا ریبٹل آنا چاہیے تھا، اور جو ہمارا اسپوکس پرسن ہے اس کا کو بھی جواب دینا چاہیے تھا. تو میں اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں، جانا نہیں جانا یہ ایک ڈبیٹیبل ایشو تھا. اگر اس طرح سے اس نے پاکستان کو ڈسکریز کرنا تھا اور پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری جس طرح سے اس نے بعد میں بیان دیا، اگر وہ اسی کانفرنس میں بات کرتے شنکر صاحب تو بڑا اچھا لگتا مجھے. لیکن بعد میں بلاول کے جانے کے بعد انہوں نے جس طرح سے پاکستان کی تذلیل کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر کو لندن جانے سے پہلے اس پہ ڈیفینیٹ اس کا جواب دینا چاہیے تھا. خان صاحب نے جو ہے نا بہت اچھا جواب دیا، اور یہی توقع تھی. حالانکہ لوگ جو ہے نا سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ٹرول کر رہے تھے کہ جو ہے نا کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن خان صاحب نے اس کو اینڈ کر دیا ہے جواب دے کے. اور جہاں تک چائنیز امبیسڈر کی بات ہے تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، انٹرنل ایکسٹرنل کانفلکٹس بہت زیادہ ہیں. انٹرنل کانفلکٹس اکنامیکل معاشی طور پہ ہم بہت جو ہے نا مطلب کیا کہیں کولیپس ہو چکے ہیں. جب تک انٹرنل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی اس کو لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آئی ایم ایف سے لے کر آپ کے اپنے دوست مسلم ممالک وہ بھی تیار نہیں ہوں گے لون دینے کے لیے آپ کو، چائنا بھی. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہماری ڈیپ اسٹیٹ کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، ہمارے سی جی صاحب ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا. اور یہ بال اس وقت ہمارے سپریم کورٹ کے اندر ہے. دے ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن ٹو برنگ پاکستان ٹو اے اسٹیبل politically stable country, and the solution is fair and early election. Thank you. صباحت. سر میں نوٹس لے رہا تھا، یہ بات کر رہے تھے فاروقی صاحب. یار دیکھیں آپ نے اور اچھا کیا فاروقی صاحب آپ وہاں تک لے کے گئے. مزے کی بات یہ ہے کہ پورا دیکھیں ہوتا یہ ہے مہذب ملکوں میں پرنسپل یہ ہے، although فالو بہت جگہ نہیں ہوتا ہے، کہ پالیٹکس شوڈ اسٹاپ ایٹ دا واٹرز ایج کہتے ہیں نا امریکہ میں، کہ یار جب آپ ملک کے باہر ہوتے ہیں تو اس پہ ملک کی سیاست نہ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج صبح فاروقی صاحب آپ نے صحیح کہا کہ خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے بہت صحیح سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے انڈیا کو کال آؤٹ کیا ہے کہ یار یہ کیا، مطلب صحیح لفظ ایکچولی یہ جو ہم آپ کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بچکانہ ایٹیٹیوڈ رہا جے شنکر صاحب کا اینڈ بائی ایکسٹینشن انڈین گورنمنٹ کا، رائٹ.
لیکن اس کے اوپر سے پرابلم یہ بھی تھی کہ پچھلے جب سے وہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور آج صبح تک جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی جیسے شیریں مزاری صاحبہ اور لوگ ایک دم الٹی بات کر رہے تھے. خان صاحب نے جو آج صبح بات کی ہے اس کی الٹی کر رہے تھے. they were blaming بلاول, they were picking on بلاول. وہ ابھی بھی چل رہا ہے. یہ مجھے انفارچونیٹ لگتا ہے کہ جب آپ سیاست کی بات نہ کریں, آپ کا فارن منسٹر گیا اس کو اس حساب سے ڈیل کریں اور یہ بھی سمجھیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. اور اس میں مزے کی بات یہ جو پبلک سٹیٹمنٹس تھے جے شنکر صاحب کے اور بلاول کی رپلائی, وہ میں نے سب سے اچھا اسمبلی دیکھے دونوں اپنی اپنی ڈومیسٹک آڈینسز کے لیے کر رہے تھے. اس کی انفارچونیٹلی انٹرنیشنل ایسپیکٹ نہیں تھی. جے شنکر صاحب بھی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کر رہے تھے, بلاول نے بھی جو جذباتی اسٹیٹمنٹس دیے ہیں they are more for domestic پاکستانی consumption than anything else. اور اس پہ پھر آتے ہیں کہ جو انڈیا نے ایٹیٹیوڈ دکھایا وہ عجیب ہے یار. ویسے بھی ایس سی او کا جہاں تک ہمیں پتا ہے اصول ہے کہ کوئی بائی لیٹرل بات ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگی. اب اس میں آپ کہاں پہ پلیٹ فارم ختم ہوتا ہے اور کہاں سائڈ ڈسکشنز اور کنورزیشنز کی ہیں. اگر آپ نوٹ کریں تو جے شنکر کی ایک ایٹیٹیوڈ ہے جب سے وہ فارن منسٹر بنا ہے کہ اس نے پاکستان کو تننا ہے. وہ اس نے یو این میں بھی کیا, ادھر بھی کیا, وہ بھی کیا. اور مزے کی بات یہ ہے انڈین آڈینسز یا ہماری گورنمنٹ کے اپوننٹس جو بھی ہوں وہ ہمیشہ اس کو لے کے مطلب شور کرتے رہے وہ یہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. یار وہ اپنا ایک پوزیشن لیے ہوئے ہے اور وہی اس نے کنٹینیو کرنے کی کوشش کی ہے. بلاول مطلب خاصی میرے خیال سے ہی کیم آؤٹ اوکے کہ اس نے, اور اس نے پہلے بھی کیا ہے کہ وہ شروع نہیں کرتا ہے لیکن جب جے شنکر کو انٹمپریٹ بات کرتا ہے تو بلاول صاحب جواب دیتے ہیں. اور میرے خیال سے اب وہ پالیسی ہے, مطلب آئی کوڈ پالیسی ہے اگینسٹ اٹ. ایک سٹائل ہے, ڈپلومیسی ہے, پالیسی ہے, جو ہے سو ہے, رائٹ. اور ان چیزوں کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے اکنامکس کی بات کی فاروقی صاحب, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں روس سے تیل خریدنا چاہیے. اچھا جی, وہ اس گورنمنٹ نے بھی کنٹینیو کیا. اگر میں نیوٹرل ہو کے ایز اے پاکستانی بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ یار ہماری گورنمنٹس irrespective of party have been trying to make this happen. عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ابھی کل پرسوں میں نے ہیڈ لائن دیکھی ہے کہ کچھ ارینجمنٹ ہوا ہے. وہ پی ایم ایل این والے بڑا شور کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندے نے کر دیا. The point is کہ کچھ ڈیل ہوئی ہے کہ وہ یوان میں یعنی کسی چائنیز بینک کے تھرو رشین آئل خریدا جائے. یہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, رائٹ, ملک کے بھلے میں, عوام کے بھلے میں. جس نے بھی شروع کیا, جس نے بھی کمپلیٹ کیا, اس کے اوپر پھر ہم سیاست میں بات کر سکتے ہیں کہ یار کس نے زیادہ کیا, کس نے کم کیا. پھر ہم آتے ہیں, دیکھیں پھر ہم آتے ہیں پولیٹیکل پہ. آپ نے فاروقی صاحب, پھر میں آپ کو تھوڑا سا چیلنج کروں گا کہ آپ نے یہ کہا سپریم کورٹ پولیٹیکل سولوشن کرے. بھائی یار اگر پرابلم پولیٹیکل ہے تو پالیٹکس میں سالو ہونی چاہیے نا. سپریم کورٹ کو کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو, یا آلٹرنیٹیولی سپریم کورٹ اپنے آپ کو کیوں انسرٹ کر رہی ہے پولیٹیکل سچویشن میں. اس وقت ہمارے ملک میں بات پولیٹیکل سے آگے نکل گئی ہے اچھا خاصا. میرا خیال ہے صباح چیف جسٹس نے بیان دیا جو ابھی پچھلی ہیئرنگ ہوئی اس میں انہوں نے صاف واضح کر دیا کہ وہ کسی سیاسی بات چیت کا نہ وہ پش کر رہے ہیں نہ مذاکرات کے لیے پش کر رہے ہیں. وہ صرف آئین کی عملداری کے لیے وہ مطلب دیکھیے نا, آپ فیس ویلیو کہہ رہے ہیں نا, آپ جس طرح آپ لے رہے ہیں نہیں انہوں نے کسی بھی قسم کی سیاسی انوالومنٹ سے اپنے آپ کو بری الزامہ قرار دیا ہے نا, لیکن کر کے بھی تو دکھا ہے نا یار. وہی بات ہے نا, نہیں تو وہ تو کل اب پتہ چلے گا نا. کل ہم دیکھ رہے ہیں نا, انتظار کریں. کل جو سپریم کورٹ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. تو اس پہ ہم کوئی پریڈکشن نہیں دے اس پر کرنا چاہتے. لیکن میں جس بات پر, جیسے سبات تم نے کہا, مجھے بھی سخت اس بات پر غصہ ہے جس طرح بچکانہ حرکتیں ہندوستانی سرکار کر رہی ہے. اب جانا نہیں جانا وہ ایک ڈیبیٹیبل مسئلہ تھا, لیکن ہمارا جو فارن منسٹر ہے اگر وہ چلا گیا وہاں پر تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایک اچھے اس میں لیتے اور یہ دیکھتے کہ وہ کن اپوزیشنز کے باوجود وہاں پہنچا ہے اور اس کی تکریم دیتے. جس طرح سے وہاں کا میڈیا اور جس طرح سے وہاں کا سوشل میڈیا اور جس طرح سے وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی لوکل پالیٹکس کے لیے, وہ اپنے الیکشنز جہاں بھی ہونے والے ہیں ابھی,
اس کے لیے وہ ایک انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے جس کا کوئی تعلق وہ نہ اس تنظیم سے ہے جس کے تحت یہ میٹنگ ہوئی ہے، نہ اس کے مینیفیسٹو سے ہے. بالکل ایک بے تکا سا ایک رویہ تھا جس پر یقیناً ہم سب کو غصہ آیا، اور عمران خان نے جو ریاکشن دیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ریاکشن ہر ایک کی طرف سے آنا چاہیے تھا. غازی صاحب میں آپ سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں عمران خان صاحب ہمارے نیشنل لیڈر، ہی از اے نیشنل لیڈر ان پاکستان، ان کی طرف سے تردید آنا، اور خاص طور پہ کیونکہ عمران خان کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے انڈیا میں نا، مطلب ان کو لوگ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اس وجہ سے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور جیسے آپ نے کہا ہماری گورنمنٹ پہ میں آتا ہوں ایک منٹ میں، عمران خان جیسے لیڈر سے یہ سٹیٹمنٹ آنا اپروپریٹ ہے. ہم اور آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ڈومیسٹک اس کے لیے ہو رہی ہے تو ہم کیوں جس کہتے ہیں ٹیمپریچر بڑھائیں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ کے آگے بڑھے آتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو زیادہ خاطر میں لانے کی. اور بلکہ کنکلوژن تو یہ نا کہ جب تک پاکستان میں اور ہندوستان میں دونوں میں اگلے الیکشن نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک کے لیے بھائی یہ بائی لیٹرل باتیں چھوڑیں نہیں ہونے کی، کیونکہ دونوں کو ضرورت ہے کہ وہ شور کرتے رہیں. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں اپنے ملک کی ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ اپنے عوام میں اور بین الاقوامی آڈینس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیٹل کریں اور اسی وقت سیٹل کریں. یہ صرف الفاظ کا کھیل ہے، صرف الفاظ کا کھیل ہے. آپ نے ایک بیان داغنا ہوتا ہے اور اس پہ آپ کی رسپیکٹ اور آپ کی ڈگنیٹی جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے سر. لیکن اس کے لیے پھر کوئی اسٹریٹجکلی ٹیکٹیکلی پلاننگ سے یہ بات ہونی چاہیے نا. اور معاف کیجیے گا اگر عمران خان صاحب ایز اپوزیشن لیڈر، جو کہ وہ نہیں ہو تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے نا، آفیشیل تو پوزیشن ہی نہیں ہے ان کی، لیکن ایز این امپورٹنٹ لیڈر آف دی اپوزیشن اگر وہ گورنمنٹ سے کوآرڈینیٹ کر لیتے تو بہتر رہتا ہے نا. اب ان کی پارٹی شری مذہبی جیسے لوگ یہ بحث بہت دور تک جائے گی کہ پاکستان وہ گورنمنٹ سے کوآرڈینیٹ کرتے، وہ گورنمنٹ جس نے وہ اپوزیشن اب جو گورنمنٹ میں جس نے 3.5 سال اس شخص کو بولنے نہیں دیا اسمبلی میں، جس نے ایک تباہی مچا کے رکھی. لیکن بات جو حقیقت ہے وہ میں کوئی باعث نہیں ہوں کسی، میں آپ کو بالکل ایک صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب ہم وہ کاروائیاں آپ یاد کریں جو اسمبلی کی ہوتی تھیں اور جس طرح یہ ہلڑ مچاتے تھے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز پرائم منسٹر آخر تک. اور اب جب یہ ہم آہنگی کی بات ہے، اب جو مذاکرات ہوئے جو الیکشن کے سلسلے میں، اس پہ بھی دیکھ لیں آپ جو انہوں نے حرکتیں کی. تو نہیں، میں کہہ یہ رہا ہوں صباحت کہ ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں نا یہ جو امیچورٹی کی حرکتیں، وہ ہندوستانی سرکار کی طرف سے نہیں، ہماری سرکار کے اندرونی معاملات میں بھی نظر آتے ہیں. بجائے اس کے کہ حقیقت کو تسلیم کریں، بجائے اس کے کہ وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں وہ کچھ ایسی پیش قدمی دکھاتے جو مناسب ہوتی اور اس بات کو محسوس کرتے کہ ہمارا ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے، چاہے وہ معاشی کرائسس ہوں یا سیاسی کرائسس ہوں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ان کو محسوس کرتے ہیں. لگتا ہی یہ ہے کہ مٹی پاؤ، وہ جو کچھ بھی ادھر ادھر ہو رہا ہے اس کو چھوڑو اور اپنا راہ گلاپتے رہو. وہ سعد رفیق صاحب نے کل کورٹ میں کہا، بجائے یہ کہتے کہ جی ہم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ نومبر میں الیکشن ہم کرا دیں گے، وہ اکتوبر سے نومبر میں پہنچ گئے. اور پھر جس طرح کے بیانات ان لوگوں کے آ رہے ہیں اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے. صباحت میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ملک میں لوگوں کی جو حالت ہے. سر دیکھیں اس میں آپ سے پھر عرض یہ کروں گا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میں نیوٹرل ہوں، دوسری طرف آپ کریٹیسائز صرف ایک سائڈ کو کر رہے ہیں. نہیں میں یہ سمجھ وہ اس لیے بھائی وہ مناسب نہیں ہے مجاہد کے لیے. نہیں میں نیوٹرل، میرا مطلب ہے کہ بھائی دیکھیے دو حیثیتیں ہوتی ہیں نا. ایک آپ ایک کسی آئیڈیالوجی کو فیور کر رہے ہیں اپنے طور پر، لیکن جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو اوپن رکھنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لیں. اگر کوئی پازیٹیو چیز مجھے اتنی سی بھی نظر آتی ان مذاکرات میں حکومت کی طرف سے، کل سارے لوگ غائب تھے بھائی، اس سے پچھلی ہیئرنگ میں سب موجود تھے سوائے سعد رفیق کے اور وہ جو آپ کے کیا نام ہے ان کا جو وکیل ہیں مشہور، ان کے کوئی اور تھا ہی نہیں وہاں پہ. اور جس طرح سے انہوں نے غیر سنجیدگی دکھائی ہے میں کہتا ہوں، اور سپریم کورٹ بہت ہی ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہی ہے اب تک کیا. انہوں نے اندیا ضرور دیا ہے کہ اب وہ بالکل
آئین کی پاسداری کریں گے، کیونکہ وہ انہوں نے قرآن پہ حلف لیا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے. دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان والے صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا ان کی بات پہ آپ دیکھتے ہیں پہ چلے گئے، لیکن جب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو اس کو آپ ماننے کو تیار ہیں؟ نہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں. میں بھائی یہی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں کے بارے میں آپ کی ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ لگ رہی ہے. کس کے بارے میں؟ بھائی ایک طرف آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو اب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ والے صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے تو آپ کہہ رہے ہیں لیٹ اس ویٹ اینڈ سی. یار ٹرسٹ بٹ نہیں، آئین کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے کہ پالیٹکس سے بالا تر ہو کے. آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ آئین کی پاسداری اس وقت نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں ہماری اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، انہوں نے آئین کی تو دھجیاں ہمیشہ سے بھی کھیلی ہوئی ہیں. ہم آپ کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ آئین کا ذکر ہوتا رہے تاکہ ایونچولی ہم آئین پہ آ جائیں. آئین نہیں فالو ہو رہا ہے، رائٹ. اصول جو ہمارے بنیادی اصول ہیں کہ یار کچھ آئینی قانونی کچھ مورل کچھ پولیٹیکل پرنسپلز فالو ہو جائیں اس کے لیے، لیکن سب سے ڈیمانڈ کریں نا یار. دیکھیں یہ جو ہے نا اگر بات چیت آپ شباب سوری ٹو انٹروین کہ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ بات نہیں کروں گا اور یہ سب چیزیں، دیکھیں آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کے یہاں سسٹم کو یور سسٹم از ہائی جیک، آپ کی جوڈیشری کمپرومائز لگتی ہے، اس میں آپ نے گروپنگ کر دی ہے اور اب یہ آپ کی گروپنگ ڈیپ اسٹیٹ کی طرف جاتے ہوئے لگ رہی ہے. خواتین آپ کی جو ہے نا دیکھیں یہ رائٹ ٹو جو ہے نا آپ کا پروٹیسٹ یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ آپ اپنی بات پہ احتجاج کریں. اب خواتین اگر نکلیں اور آپ ان کو اریسٹ کر لیں اور وہ مردوں کی وین میں بٹھائیں، یہ کس ملک میں؟ اس سے پہلے ڈکٹیٹر اس ملک میں آئے لیکن یہ نہیں ہوا. یہ نہ کہیں پلیز، میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، یہ نہ کہیں کہ ہمارے یہاں کیا کیا نہیں ہوا. خواتین پر لاٹھیاں بھی چلی ہیں، خواتین کا گھسیٹا بھی ہوا ہے، اسما جہانگیر کی پونی ٹیل بھی کھینچی گئی ہے. یہ نہ کہیں کہ ہمارے ملک میں. لیکن دیکھیں اسما جہانگیر اور ایک عام خاتون کو تھوڑا سا فرق رکھیں آپ. یہاں خواتین کو آپ نے اس کو وین میں بٹھا دیا، وہاں آدمی بھی ایک موجود ہیں، کئی آدمی ہیں میل ان کو ٹچ کر رہے ہیں. یہ اس پہ تو ساری پارٹیز کو یونائٹ ہونا چاہیے. دے شوڈ ہیو یہ جو ہے نا کوئی ایک بیٹھ کر کوئی ایک معاہدہ کریں کہ بھئی پروٹیسٹ ہوگا، اریسٹ نہیں ہوگا. 25 سپٹمبر کو آپ نے کیا کیا؟ ایکسپائرڈ آپ نے جو ہے نا شیلز یوز کی ہیں. یہ کسی ملک میں یہ فلسطین اور کشمیر بنایا ہوا ہے آپ نے. اب آپ فلسطین اور کشمیر کی بات کریں گے، کبھی کراچی چلیں میرے ساتھ تو میں آپ کو تصویریں دکھاؤں غزہ کی. ہمارا بالکل کراچی میں بھی اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں. غزہ اور کشمیر سے مختلف نہیں ہے آج، اور آج سے نہیں ہے، بہت دنوں سے نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کی نیشنل اسمبلی میں جب کراچی میں کچھ ہو رہا تھا nobody speaks up there. آپ کی سندھ اسمبلی میں کراچی کے اندر لوگوں کو مارا گیا ہے آپ کی لا انفورسمنٹ نے، اور کوئی اس کی کوئی آپ ایک شہر میں کر سکتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں آپ کی ساری پارٹیز. اور جب یہی آپ کے اسلام آباد میں ہونے لگ جائے اور لاہور میں ہونے لگ جائے پھر بھی کوئی نہیں بول رہا. پاکستان کو پاکستان سمجھ کے بات کرنی چاہیے، ان کی ساری اکائیوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سب ایکول سٹیزن ہے پاکستان کے اندر. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جو ہے نا لیس سٹیزن ہے. اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے ہر لیول پہ اور ہر پارٹی میں. سر کیجیے نا، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا جبکہ ہوا ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے آپ کیسے برابری کی بات کر رہے ہیں؟ کہ اگر پنجاب میں فرینکلی اب تو سب لوگ کھل کے کہہ رہے ہیں اگر لاہور میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے تو وہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. جو بلوچستان میں اور سندھ میں اور پوری سندھ میں اور کے پی کے میں ہوا ہے، وہ کیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ فار یو، تو پھر آپ کہاں سے؟ آپ بھی تو اپنے قول و فعل میں سب سٹیزنز کو برابری شامل کریں نا یار. یہ دیکھیں یہ جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے نہیں. یہ آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ ایک کولیج سسٹم ہے کہ آپ کا ایک بلدیہ کا ایک امپلائی جو ہے آپ کا اگر پرائم منسٹر وہاں بیٹھا ہے وہ اس کی ٹرانسفر فیڈرل گورنمنٹ میں کر سکتا ہے. میں نے کسی ملک میں یہ نظام نہیں دیکھا. بلدیہ کا امپلائی بلدیہ میں رہے گا ساری زندگی، وہ آپ کی سندھ گورنمنٹ میں نہیں آ سکتا. سندھ گورنمنٹ کا امپلائی سندھ گورنمنٹ میں رہے، وہ فیڈرل میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا.
भाई हम मैं और तो आप चाहता इसमें हूँ कि agreement है। भाई लाहौर का मेयर जो है वो लाहौर की पुलिस का इंचार्ज हो, आपका बैठा हुआ जो है ना चीफ सेक्रेटरी उसको कंट्रोल ना कर रहा हो। चीफ सेक्रेटरी कहाँ से आता है? फेडरल गवर्नमेंट भेजती है। आईजी कहाँ से आता है? तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मरकज की इकाई है वो आपके सूबों के अंदर मौजूद है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और आपके सूबे कहते हैं कि 18 अमेंडमेंट से हमें पावर मिल गई है। हाँ, आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो ले ली हैं, लेकिन एक्चुअल पावर अभी भी नहीं है आपके पास। सर इसमें प्रैक्टिस का चक्कर है। जैसे कल मैं बीच में फेसबुक पे किसी ने कुछ कहा बिलावल साहब के बारे में कि यार ये ही इज अ होप फॉर प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मैंने कहा यार अगर वो होप है तो वो सिंध में भी तो करके दिखाएं ना प्रोग्रेसिव। उसी तरह से मैं इसलिए बिलावल से शुरू कर रहा हूं। दूसरी तरफ पीटीआई हमारी एक पार्टी है जिसकी पंजाब, केपीके, आजाद कश्मीर तीनों में गवर्नमेंट्स थी। अगर वो वहां पे करके दिखा देते तो बड़ी अच्छी बात होती। डिवोल्यूशन तो करें। केपीके में शुरू में कुछ होप थी, उन्होंने पुलिस को थोड़ा सा इंप्रूव किया था, और पंजाब में पुलिस ओवर द इयर्स बड़ी इंप्रूव हुई है। और वो सिर्फ पीटीआई नहीं, सबका क्रेडिट है, राइट। पीएमएलएन और वो पीएमएलक्यू तक ने बड़ी अच्छी चीजें कभी कभी खास तौर पे नॉर्दर्न पंजाब में, लाहौर में की हैं। इस तरह के कानून आप बना देते हैं। अभी आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएं आप, अभी उन्होंने कानून बना दिया है ये जो है कि सो मोटर नहीं ले सकते। और ये यार देखें, नहीं ये कानून नहीं बनाया है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है तो दिखा दीजिए आप मुझे। मैं और आप वकील नहीं है, लेकिन सब थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ते हैं, हमने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। व्हाई एट दिस पॉइंट, जब ये आए थे 11 महीने पहले, अगर इसमें खराबी थी तो उस वक्त क्यों नहीं? देखें, इन्होंने आटे के लिए कुछ नहीं किया, आपकी जो आपके अखराजात हैं उसको कम करने के लिए कुछ नहीं किया, बजट के लिए असेंबली नहीं बुलाई। असेंबली बुलाई तो किस लिए? कि भाई वो जो है ना सुओ मोटर ले लिया है चीफ जस्टिस ने। क्या इस तरह मुल्क चलते हैं? जब आपका दिल चाहे तो आप असेंबली बुला लेते हैं। अब आप देखें, ट्रम्प की इम्पीचमेंट हुई थी, कितने दिन उस पर बहस हुई है। यार देखें, अब आप पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी मिक्स कर रहे हैं। अब इम्पीचमेंट हमारे यहाँ भी करवा दें यार, एक तो बड़ा फायदा नहीं तो इमाम से बड़ा इफाका होगा। नहीं, इम्पीचमेंट का देखिए, एक दो को जरा पकड़ के इम्पीच करें लोगों को, तो फिर हमारा मुल्क मेरे ख्याल से थोड़ा सा खौफ खुदा भी आएगा हमारे लीडर्स में। नहीं देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, देखिए हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि कोई भी आदमी दरखास्त बढ़ता है वो एमएनए के लिए खड़ा हो जाता है, उसको 100 वोट भी नहीं मिलते। भाई एक सिस्टम होना चाहिए कि वो पहले एक पिटीशन दायर करे, उस पर लोग उसको साइन करें कि भाई ये आदमी के पास 10,000 हैं, कोई मिनिमम आप कर लें। लाखों के आपके वोट हैं और 20-20 लोग खड़े होते हैं जिनके अपने घर वाले वोट नहीं देते। यार ठीक, यार हमारे यहाँ जो जमानत का सिस्टम है वो इसीलिए है कि इन लोगों को डिस्करेज किया जाए ना, ये सिस्टम। अच्छा, इसमें मेरा जवाब आपको ये होगा, लॉन्ग टर्म असेंबली ने कोई चेंज किया है कानून शबाद? ये जो अब्यूजेस हैं ये तब सही होंगे जब आप जमहूरियत को चलने देंगे स्मूथली 4, 6, 8, 10 साइकिल। अमेरिका में भी जो आज का सिस्टम है उसको 200-225 साल लगे हैं आने में, ठीक है ना। शुरू में तो ना वो हमारे सियाफाम भाइयों को इंसान मानते थे ना खवातीन को इंसान मानते थे, उसमें मतलब सियाफाम भाइयों को 100 साल लगे, खवातीन को 150 साल लगे। कानून जो है कानून बनते हैं असेंबलियों में, प्राइम मिनिस्टर के जाने से कानून नहीं बनते। खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात। मेरे हेडफोन्स खराब हो गए थे, वो मैंने सही करवा लिए। और वो मैं कह रहा हूँ कि हमारी बहस जो है ना वो बिल्कुल अलग निकल गई है। अगर हम इस तरह उन बातों पर नहीं राइट, मैं जो गुफ्तगू हमने शुरू की थी वो उन मौज़ूआत पर थी जो आजकल हमें लाहक हैं। और इस वक्त एक मीटिंग हो चुकी है चाइना और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उसमें मैंने कहा था कि हमारे जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाइना हमारा बहुत दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे यहाँ जो है वो उसको दुरुस्त होना चाहिए। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है, मैं ज़रा वाज़ेह कर दूं, अभी तक आप दोनों ने इस पर गौर नहीं किया, या मेरा ख्याल है इससे पहले जब चाइना ने ऐसा बयान दिया था तो 1971 में दिया था, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो अवाम में और जो टेररिस्ट हैं या दहशतगर्द हैं उनमें फ़र्क करे
عوام کو دہشت گرد نہ ٹھہرائے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1971 میں جو فارن منسٹر نے چائنا کے بیان دیا تھا اس وقت, اور یہ دوسرا بیان آیا ہے آج اس وقت, اس کے بیچ میں کوئی ایسا اس قسم کا کوئی بیان نہیں آیا. یہ اس کی امپورٹنس ہے. تو اس سبات یہ میں کہہ رہا تھا. تو اس پہ ابھی, اور پھر ابھی ٹرائلیٹرل ایک ڈائلاگ سیٹرڈے کو ہونے والا ہے. افغانستان کے جو وہاں کے فارن منسٹر ہیں ان کو یونائٹڈ نیشنز نے اب ایک پیسج وہ بین اٹھایا ہے ان پہ سے آنے کے لیے. تو یہ جو سچویشن ہے نا ہماری, کیونکہ ہمارے فارن منسٹر نے یہ واضح طور پر کہا کہ جو ہمارے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ افغانستان کا سوائل استعمال کیا جا رہا ہے ٹی پی پی کی طرف سے, تحریک پاکستان طالبان, کیا ہے وہ یہی کیا ہے نا. تو رائٹ, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے سی پیک کے حوالے سے, پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے, تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم گفتگو کریں, لیکن آپ دونوں کی گفتگو کسی اور طرف نکل گئی. یہ کراچی کی بھی بات کی تھی ہم نے پچھلے ہفتے اور ساری باتیں ہم کر چکے تھے, لیکن یہ کہ جی میں اگر عرض کروں تو یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. جو جیسے کراچی کا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے, کراچی کے نہیں پورے ملک کا بنیادی مسئلہ ہے, وہ ہماری مردم شماری ہے, سینسس, اور وہ پرانا ایشو نہیں ہے. نہیں, یہ تو ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی اس پہ. جی ہاں بالکل, میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے نا سب بات. مجھے لگتا ہے مجاہد کہ یہ جو چائنا کے آئے ہوئے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے اس میں افغانستان کی ڈسکشن آئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ ریکگنائز کر لیں گے افغانستان کو, اور جو ان پہ جو سینکشنز ہیں افغانستان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی اپلفٹ کر لیں, ان کے پیسے پھنسے ہوئے کے اندر ہیں. سو جس طرح چائنا نے کردار ادا کیا ہے ایران اور سعودی عرب کو کلوز کرنے کے لیے, دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان ٹو برنگ ٹو اے اسٹیبل سسٹم جس کے اندر دیٹس واٹ آئی ایم اسمیلنگ. درست کہہ رہے ہو, میں یہ بالکل درست کہہ رہے ہو, اور اسی لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ہم اس پہ بعض خلقے وہ اعتراض کر رہے ہوں کہ چائنا انٹروین کر رہا ہے ہمارے معاملات میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسی لیے ان کو کنسرن ہے کہ اگر ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور ہمارے پاس ایک مضبوط نظام نہیں ہوگا تو کوئی بھی پیکٹ ہو, کوئی بھی معاہدہ ہو, کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, وہ دیر پا نہیں ہو سکتی. میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ کسی بھی انٹرنیشنل اس پہ اترنے کے لیے, معاہدے پر اترنے کے لیے, اس کے معاملات طے کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کے یہاں کتنی اسٹیبلٹی ہے, کتنی اسٹرینتھ ہے آپ کی پولیٹیکل سسٹم میں, جو انفارچونیٹلی اس وقت نہیں ہے. سر دیکھیں اسٹیبلٹی, اب وہی بات ہے کہ آپ فارن پالیسی سے پھر ڈومیسٹک پہ آ گئے نا. دیکھیں ہوتا یہ ہے, نہیں تو کہیں تو ہے نا وہ لنک ہے نا کہیں نہ کہیں تو. نہیں لنک ڈیفینیٹلی ہے, اور ہماری فارن پالیسی بلکہ ہمارا عالمیہ یہی ہے فارن پالیسی میں نہیں ہر چیز میں, کہ ہماری گورنمنٹس جن کے بیچ میں ایکچولی پالیسی ڈفرینس کو خاص ہے نہیں, رتی برابر پالیسی ڈفرینس نہیں ہے, پی پی پی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, سب کی ایک ہی پالیسی ہے, کم از کم مبینہ پالیسی, رائٹ. لیکن جب وہ آتے ہیں گورنمنٹ تو پچھلی گورنمنٹ کی ہر اچھی بری سب چیزیں کدیڑ دیتے ہیں. That's what ایک دو چیزیں, اچھا اس میں تھوڑی سی پروگریس ہوئی تھی جب, جس کا پی ٹی آئی والے بڑا مذاق اڑاتے ہیں, جب چارٹر ڈیموکریسی اور وہ سب ہوا تھا کہ کچھ چیزیں پی ایم ایل این اور پی 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 نے ایک دوسرے کی کنٹینیو کی تھی, اور لیکن اس میں جب پی ٹی آئی تو انہوں نے بھی, اچھی بات ہے کہ ایک دو چیزیں کنٹینیو کی, لیکن وہ عادتیں جو ہے نا کہ ہم تو کھدیڑیں گے, اگر وہ فارن پالیسی میں بھی اگر وہ پچھلی گورنمنٹ کا دوست تھا تو میرا دشمن, یہ سب چیزیں بند ہونی چاہیے اور ہر طرف سے بند ہونی چاہیے, لانگ ٹرم ایشو ہونا چاہیے. اور سکسیسز ہوئے. سی پیک جو ہے وہ میرے خیال سے نواز شریف نے شروع کیا, زرداری نے کنٹینیو کیا, what the other way around, زرداری نے کنٹینیو کیا, مشرف کے زمانے میں اس کی گئی تھی گوادر کا جو ہے مشرف کے زمانے میں سٹارٹ ہوا. اور لیکن ان چیزوں کو فارن پالیسی میں ہمیں لے کے چلنا چاہیے. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو
تب بھی لے کے چلنا چاہیے. وقت جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کے اوپر اب اس میں اب پھر ایک بحث شروع ہو جائے گی رفت. میں اپنا حق محفوظ رکھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں اپنے ہیڈ فون کی وجہ سے بول نہیں سکا بہت کچھ, لیکن یہ کہ آپ دونوں کو میں نے سنا اور میں سمجھتا ہوں لوگوں نے بھی سنا ہوگا. ہم یہ امید کرتے ہیں اور پاکستان نہیں میرا رفت اپنا اوپینین ہوتا ہے. ہم سب آزاد ہیں اپنے اوپینین میں, اور سبات کی جو آرا ہیں جو باتیں ہیں وہ بھی ویلیو رکھتی ہیں. وہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے انسان ہیں, اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ نان بائس گفتگو کریں, جو بہت اچھی بات ہے, اور اسی کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس ڈیولپ کرنی چاہیے. یقیناً جو بھی باتیں آپ نے کی وہ ویلڈ ہیں, وہ آج کل کے حالات کے مطابق ہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا, اس لیے کہ کافی ٹائم ہم کراس کر چکے ہیں. وہ آدھے گھنٹے کا ایک ہمارا ونڈو ہوتا ہے. میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. میرے بہت سارے مہمان جو ہیں ان کو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا میں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو سبات ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں بیچ میں ایک ایسی میٹنگ رکھ لوں جو آن ایئر نہ ہو, اور اپنے ان لوگوں کو انوائٹ کر کے آپ اور ہم مل کے ان کو گائیڈ کر دیں, اور وہ اس طرح ہمارے جو مہمان ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کس طرح اس پلیٹ فارم کو یوز کیا جائے. میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا, دونوں کا, کہ آپ دونوں میرا ساتھ دیتے ہیں. اور میں اس وقت اپنے مقام پر نہیں ہوں, جغرافیائی مقام پر. تو وہ میں کل ایک جگہ تھا. میں مختصراً جلدی سے ایک بات بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کلچرل گارڈن ایک ہے جو کلیولینڈ اوہایو میں ہے, اور ہمارے طارق صاحب جو یہاں کے ہمارے کونسل جنرل ہیں شکاگو کے, میری ان سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور ان کا میں نے دیکھا نہیں تھا, لیکن وہ کمیونٹی وائز بہت زیادہ انوالو ہیں یہاں پہ. انہوں نے ان لوگوں کو یہاں بلایا تھا, ان کی حوصلہ افزائی کی تھی, اور کل فنڈ ریزر ہوا تھا. وہ ایک مونیومنٹ جو ہے کلیولینڈ میں, ایک گلوبل گارڈن ہے جو راکفیلر فاؤنڈیشن نے ڈونیٹ کیا تھا اس اسٹیٹ کو. وہاں پاکستان کا ایک انہوں نے گارڈن بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں 400,000 کے اخراجات آتے ہیں. ابھی میں اسکرول ہوگا یہ جو ان کا جو بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہے یا ان کے جو کانٹیکٹ ہے, میں لوگوں سے درخواست کروں گا اس ٹاک شو کے حوالے سے بھی کہ اس پروجیکٹ کو سپورٹ کریں. کل کافی سپورٹ ملی ہے شکاگو میں, اور پہلی مرتبہ وہ کہیں کسی اور اسٹیٹ میں جا کے, تو وہ مینار پاکستان بنا رہے ہیں وہاں پہ. تو مینار پاکستان, تو وہ میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ پاکستان کلچرل گارڈن اوہایو میں جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور کوشش کریں کہ ان کی مدد کریں. ہماری جو قومی علامتیں ہیں وہ ان کو پروجیکٹ کرنا چاہیے, اور ہم اپنے قومی تشخص کو, اپنے ملک کے تشخص کو اس کا اظہار کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. سب اس پہ انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گے, اور 400,000 میرا خیال ہے جو پاکستانی یہاں ہیں اتنی کوئی بڑی رقم نہیں ہے. جی ہاں, وہ آدھے سے زیادہ تو جمع کر چکے ہیں. کل کچھ وہ ہو جائے انشاءاللہ. ہو گیا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اوکے, السلام علیکم. سبات تمہارا بہت شکریہ. بہت نوازش صاحب, اور میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کی, بلکہ آج کل کے جس کو کہتے ہیں نا پولرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ, مجھے بھی مزہ آتا ہے کہ کم از کم کچھ لوگ جو ہیں مہذب طریقے سے پولائٹلی یہ کنورسیشن ہو سکیں, ورنہ نہیں ہو پاتے. اوکے, بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.